الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر، یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ بستر مرگ پر ایک شیخ فانی کا یہ بے پناہ جذبہ عمل۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کو پوری زندگی دینی فکر کے احیاء اور آزادی ہند کے مشن سے جو عشق تھا، اس کا ان کے آخری دور کے حوالے سے مولانا سید محمد میاں رحمہ اللہ نے مؤثر انداز میں نقشہ یوں کھینچا ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ ہندوستان تشریف لائے تو مرض الموت کا آغاز تھا۔ آپ کو جوڑوں کے درد کا قدیم زمانے سے عارضہ تھا، کثرت بول کی شکایت بھی پرانی تھی، اس پر مالٹا کا سرد موسم اور مزید برآں حضرت والا کی شب بیداری، ریاضت اور قلت غذا، اس کے ساتھ پیرانہ سالی اور پھر ترکوں کی شکست اور اپنی جد و جہد کی ناکامی کا صدمہ، ان تمام اسباب کی بنا پر گویا مرض الموت کا سلسلہ مالٹا ہی سے شروع ہو گیا تھا۔ پھر تقریباً 3 ماہ تک راستے کی مشقت اور ہندوستان پہنچنے کے بعد خلقت کا ہجوم، تحریک کی ترقی، مشاغل کی کثرت وغیرہ، یہ سب چیزیں اضافہ مرض کا سبب بنتی ہیں۔ انتہا یہ کہ آپ کو ٹی بی ہو گئی، مگر در حقیقت اس شیخ طریقت اور شیخ سیاست کی ہمت و استقلال ہر ایک مسلمان بلکہ ہر ایک انسان کے لیے سبق آموز ہے کہ تپ و دق کی آخری اسٹیج سے چلنا پھرنا تو درکنار بیٹھنا بھی ممکن نہیں، مگر اس حالت میں بھی تحریک کی قیادت کی جا رہی ہے، اجلاسوں کی شرکت کے لیے سفر ہو رہا ہے، صدارت فرمائی جا رہی ہے۔ العظمۃ للہ، عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ بستر مرگ پر ایک شیخ فانی کا یہ بے پناہ جذبہ عمل۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کی آخری دور کی حکمت عملی۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آخری دور میں تحریک آزادی کی حکمت عملی کو بالکل ایک نیا رخ دیا، جو اسلام کے عہد اول کی پیروی بھی تھی اور روح اثر کا تقاضا بھی تھا۔ آخری دور کی حکمت عملی کے نمایاں پہلو: عدم تشدد کی حکمت عملی، سیاسی حکمت عملی، عصری تعلیمی اداروں کے نوجوانوں کی تربیت۔ عدم تشدد کی حکمت عملی۔ مالٹا قید سے پہلے حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تحریک آزادی کو کچھ عرصہ مسلمہ بین الاقوامی اصول کے تحت اس دور کی عالمی اسلامی طاقت کے تناظر میں مسلح جد و جہد کے طریقے پر چلاتے رہے تھے، لیکن مالٹا سے واپسی کے وقت حالات بدل چکے تھے۔ اب مسلح جد و جہد کے طریقوں کو اختیار کیے رکھنا نقصان دہ تھا۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ برطانیہ جنگ عظیم سے فارغ ہو چکا تھا اور برطانوی حکام کے تکبر اور غرور کا پارہ حرارت انتہا کو پہنچا ہوا تھا، جس میں امریکہ کی ہمنوائی شامل تھی۔ انہیں یقین تھا کہ تشدد کے ذریعے ہندوستانی عوام کے جذبہ آزادی اور سیاسی سوچ کو وہ دبا لیں گے، جبکہ ہندوستانی لوگ معاشی لحاظ سے پہلے کی نسبت بہت دباؤ میں تھے۔ سابقہ حکمت عملی میں ترکی سلطنت کے تعاون کا عنصر بھی شامل تھا، جو کہ اب موجود نہ رہا تھا۔ اس بنا پر اسارت مالٹا کے بعد اگلے دور کی حکمت عملی طے کرتے ہوئے حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے عدم تشدد کو بنیاد بنایا، جس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور میں ملتی ہے۔ ان دنوں آپ سے جو اہم قومی لیڈر ملے، ان کو بھی آپ نے اپنا ہم نوا پایا۔ یہ سب رہنما عدم تشدد کی حکمت عملی پر یکسو ہو گئے۔ اس حوالے سے بھی آپ نے قائدانہ کردار ادا کیا، جس سے تحریک مزاحمت کو زبردست تقویت ملی۔ عدم تشدد کی حکمت عملی آپ نے کیوں اختیار کی؟ اس حوالے سے جمعیت علماء ہند کے اجلاس دوم میں حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کا صدارتی خطبہ وجہ جواز بیان کرتا ہے۔ آپ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، آج احتجاج اور مطالبہ حقوق کے میدان صرف مظاہروں کے پلیٹ فارم ہیں۔ خلوتیں اور تنہائی کی راتیں اس کے لیے کافی نہیں ہیں۔ اگر موجودہ زمانے میں توپ، ہوائی جہاز کا استعمال دشمنوں کے مقابلے کے لیے جائز ہو سکتا ہے، باوجود یہ کہ قرون اولیٰ میں یہ چیزیں نہ تھیں،
تو مظاہروں اور قومی اتحادوں اور متفقہ مطالبوں کے جواز میں بھی شک نہ ہوگا، کیونکہ موجودہ زمانے میں ایسے لوگوں کے لیے جن کے ہاتھ میں بندوق، ہوائی جہاز نہیں، یہی چیزیں ہتھیار ہیں۔ عدم تشدد کی اہمیت بیان کرتے ہوئے ہندوستان کے بابائے قوم مہاتما گاندھی نے بھی کہا تھا کہ عدم تشدد بزدل آدمی کا کام نہیں، یہ بہادروں کا کام ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے اپنے آخری دور میں سابقہ تجربات کی روشنی میں نیز تبدیل شدہ عالمی منظرنامہ میں کہ قومی بنیادوں پر ریاستیں وجود پذیر ہو رہی ہیں، آئندہ کے لیے عدم تشدد کی حکمت عملی لازم قرار دے دی تھی۔ آج کل تشدد پسندی کو فروغ دینے والے زعماء کو باچا خان کے اس تبصرے پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں، انگریز کہا کرتے تھے، عدم تشدد پر کار بند پٹھان تشدد کے دیوانے پٹھانوں سے زیادہ خطرناک ہیں۔ قومی سیاسی حکمت عملی۔ تحریک ریشمی رومال کی کامیابی کا بڑا انحصار بیرون ہند بالخصوص سلطنت عثمانیہ کی اخلاقی اور عسکری حمایت پر تھا، لیکن جب انگریز نے سلطنت عثمانیہ کو تار تار کرنے کے منصوبے پر عمل درآمد کا آغاز کیا اور شریف مکہ کو ساتھ ملا کر مرکز خلافت سے بغاوت کرا دی، تو ترکی کے لیے اپنے حالات کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ چنانچہ دنیا کے بدلے ہوئے حالات کے تناظر میں حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اب ہمیں اپنی قومی آزادی کی جنگ اپنے بل بوتے پر لڑنی ہوگی، اب باہر سے کوئی بھی ہماری مدد کو نہ آ سکے گا۔ اس صورتحال کو پہلی جنگ عظیم نے پیدا کیا تھا۔ اب ہر قوم اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی تھی، کیونکہ اس جنگ عظیم کے پیچھے سامراجی ممالک کا بڑا مقصد خطوں اور جغرافیوں کی بندر بانٹ تھا، اور وہ ایشیا افریقہ پر پل پڑے تھے۔ ایسے عالم میں کسی ملک کے لیے دوسروں کی مدد کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس بنا پر شیخ الہند رحمہ اللہ کی نگاہ بصیرت ترکی کو پہلے کی سی قوت کے ساتھ نہیں دیکھ رہی تھی۔ ترکی خلافت اپنے آخری دموں پر تھی اور وہ اپنا بین الاقوامی کردار ادا کرنے کے لائق نہ رہی۔ اقوام اور ممالک کے باہمی رشتے ایک نئے سانچے میں ڈھلنے جا رہے تھے۔ اس بنا پر ہندوستان اور ترکی خلافت کا پرانا باہمی رشتہ قائم نہ رہ سکتا تھا۔ ان بدلے ہوئے حالات میں ترکی ہندوستان کی پشت پر کھڑا نہ ہو سکتا تھا۔ یہ سب تغیرات زمانہ شیخ الہند کی نگاہ میں تھے۔ بعد کے حالات نے شیخ الہند کی رائے پر ساد کر دیا۔ ترکی کے حصے بکھرے کر دیے گئے۔ اسی کے ساتھ بعد کے حالات نے دوسرے ممالک کے مسائل میں مداخلت کو بین الاقوامی جرم قرار دے دیا۔ اس بنا پر ضرورت تھی کہ تحریک آزادی کو خالص قومی بنیادوں پر چلایا جائے۔ اس کے لیے آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی دور کا میثاق بطور نمونہ عمل موجود تھا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جمعیت علماء ہند کے اجلاس دوم میں اپنی اختتامی تقریر میں فرماتے ہیں، کچھ شبہ نہیں کہ حق تعالی شانہ نے آپ کی ہم وطن اور ہندوستان کی سب سے زیادہ کثیر و تعداد قوم ہنود کو کسی نہ کسی طریقے سے آپ کے ایسے پاک مقصد آزادی کے حصول میں معاون بنا دیا ہے، اور میں ان دونوں قوموں کے اتفاق و اجتماع کو بہت ہی مفید اور منتج نتیجہ خیز سمجھتا ہوں، اور حالات کی نزاکت کو محسوس کر کے جو کوشش اس کے لیے فریقین کے عمائدین رہنماؤں نے کی ہے اور کر رہے ہیں، اس کی میرے دل میں بہت قدر ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ صورتحال اگر اس کے خلاف ہوگی تو وہ ہندوستان کی آزادی کو آئندہ ہمیشہ کے لیے ناممکن بنا دے گی۔ ادھر دفتری حکومت انگریز کا آہنی پنجہ روز بروز اپنی گرفت کو سخت کرتا جائے گا، اور اسلامی اقتدار کا اگر کوئی دھندلا سا نقشہ باقی رہ گیا ہے تو وہ بھی ہماری بدعمالیوں سے حرف غلط کی طرح صفحہ ہستی سے مٹ کر رہے گا۔ اس لیے ہندوستان کی آبادی کے یہ دونوں عنصر، ہندو مسلم بلکہ سکھوں کی جنگ آزما قوم کو بھی ملا کر تینوں اگر صلح و آتشی سے رہیں گے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی چوتھی قوم جیسے انگریز اور آج کل امریکہ خواہ کتنی بڑی طاقتور ہو، ان اقوام کی اجتماعی نصب العین کو اپنے جبر و استبداد سے شکست کر سکے۔
کر سکے گی۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں قومی ہم آہنگی اور سماجی مفاہمت کی حکمت عملی کو محض سیاسی داؤ پیچ تصور کرنے کے بجائے پائیدار بنیادوں پر قائم رہنا ضروری ہے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں، میں یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور آج پھر کہتا ہوں کہ ان اقوام کی باہمی مصالحت اور آشتی کو اگر آپ خوشگوار اور پائیدار دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی حدود کو خوب اچھی طرح دل نشیں کر لیجئے، اور وہ حدود وہی ہیں کہ خدا کی باندھی ہوئی حدود میں ان سے کوئی رخنہ نہ پڑے، جس کی صورت بجز اس کے کچھ نہیں کہ اس صلح و آشتی کی تقریب سے فریقین کی مذہبی امور میں کسی ادنا امر کو بھی ہاتھ نہ لگایا جائے، اور دنیاوی معاملات میں ہرگز کوئی ایسا طریقہ اختیار نہ کیا جائے جس سے کسی فریق کی ایذا رسانی اور دل آزاری مقصود ہو۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اب تک بہت جگہ عمل اس کے خلاف ہو رہا ہے۔ مذہبی معاملات میں تو بہت لوگ اتفاق ظاہر کرنے کے لیے اپنے مذہب کی حد سے گزر جاتے ہیں، لیکن محکموں اور ابواب معاش، سماجی و معاشی معاملات میں ایک دوسرے کی ایذا رسانی کے در پہ رہتے ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے مزید فرمایا، اگر فرض کرو ہندو مسلمان کے برتن سے پانی نہ پیے یا مسلمان ہندو کی ارتھی کو کندھا نہ دے تو یہ ان دونوں کے اتفاق کے لیے مہلک نہیں، البتہ ان دونوں کی وہ حریفانہ جنگ آزمائیاں اور ایک دوسرے کو ضرر پہنچانے اور نیچا دکھانے کی وہ کوششیں جو انگریزوں کی نظر میں دونوں قوموں کا اعتبار ساکت کرتی ہیں، اتفاق کے حق میں سم قاتل جان لیوا زہر ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔